بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. 14واں پارہ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کتنی ہی تمنا کریں گے یہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا ہے، کاش کہ یہ اسلام لائے ہوتے. ذرهم یأکلوا، چھوڑ دو ان کو، کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور موج مستی کر لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور آرزو ان کو سب کچھ بھلا دے اور ان کو بہکا دے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ سب جان جائیں گے. اس کی تفسیر میں عموماً اہل علم میں بات نے کہا کہ قبر میں اترتے ہی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہاں یہ حسرتیں کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. کیونکہ بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس کا تعلق دوزخ کے ایک خاص منظر سے ہے. دوزخ میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کافروں نے تو جانا ہی ہے، مسلمانوں کی ایک تعداد بھی جائے گی. تو بہرحال مسلمان موحد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے والا نہیں ہے. تو لوگ اپنی اپنی قید کاٹ کے جہنم میں نکل رہے ہوں گے. وہ بھی چلا گیا، وہ بھی نکل گیا، وہ بھی چھوٹ گیا، وہ بھی رہا ہو گیا، وہ بھی آزاد ہو گیا. یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، انہوں نے تو نہیں نکلنا وہاں سے. تو جب یہ دیکھیں گے کہ سارے ہی نکل کے جنت میں چلے گئے تو بہت اس وقت پچھتائیں گے کہ کاش یہ اسلام لے آئے ہوتے. یہ بہت سارے مقامات قرآن مجید کے یہ اس طرح کے ایسے ہیں کہ ان کی ایک ہیبت ہے اور عقل اور وجدان اس کے ساتھ خود بخود ایک انٹریکٹ کرتا ہے. تھوڑا نہیں خاصا سارا نقصان جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے ہمارا کہ کچھ طبقوں نے اسلام کو مذاہب میں سے ایک مذہب بنا کر یہ دیا کہ اچھا تو یہ آپ اپنے مذہب کے لیے اس طرح کر رہے ہیں. دوسرے بھی شاید اسی طریقے سے سوچتے ہوں گے. وہ بھائی اسلام ہے کیا؟ پیدا کرنے والے کی تنہا عبادت اس طریقے سے جو ازل سے لے کر وہ مقرر ٹھہراتا ہے. یہ ایک یونیورسل چیز ہے. اللہ رب العزت وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو بہت ہی علاقائی اور قومی ٹائپ سی ہو کہ جی وہ ان کا بت ہے، وہ ان کا ہے. افریقہ میں رہنے والوں کو سینٹرل ایشیا کے بتوں کا خواب و خیال تک نہیں ہوگا. تو اسلام ہے یونیورسل ریفرنسز، پیدا کرنے والا، نعمتوں کا مالک، اس کا حق ادا کرنا، اس کی رسالتیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ مضمون اس کا کیا ہوا پھر جس کی بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر ایک چھاپ پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو جاننا کہ دنیا دراصل ایک ابدی جہان کو کمانے کے لیے ہے. یہ دنیا کی یہ حیثیت آپ کی نظر سے اوجھل ہوئی تو پھر یأکلوا ویتمتعوا ویلہم، پھر کھانا ہے اور موج مستی ہے. اور یعنی آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں یہ 3 لفظ یہاں پر جو بولے ہیں، یأکلوا کھاؤ اور یتمتعوا موج مستی کرو، ویلہم الامل، اور یہاں رہنے کی جو آرزو ہے کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، یہ ان کو سب کچھ بھلا دے. یہ 3 باتیں بے حد اہم ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک باقاعدہ ایک مذہب جو مسلمانوں کی عقول پہ حملہ آور ہے، جس کا عام میں لبرلزم کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ سمجھیں کہ پورا اس کا دین ہی یہ 3 چیزیں ہیں، یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل. اور اس کے مقابلے پر مالک کو پہچاننا اور اس کا حق ادا کرنا اور اس کے آگے جواب دہی کے لیے اپنے تمام معاملات کو اس کی مرضی کے مطابق درست کرنا، یہ دین اسلام ہے. اس سے اگلا مقام جو ہے اس سے متصل ہی ایک 2 آیتوں کے بعد وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. یہ بولے کہ ابے وہ جس پہ یہ ذکر اترتا ہے، استغفر اللہ بدتمیزی کے ساتھ،
انک لمجنون، تو پاگل ہے، مجنون ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آتا؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. فرشتوں کو جب ہم اتارتے ہیں نا تو پھر اس کو فیصلہ دے کر اتارتے ہیں حق کے ساتھ. حق سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہ اسی صورت میں نا آخر میں چل کر لوط علیہ السلام کا قصہ، جب وہ قوم جو ہے اس کے لیے حقیقت ہے اردو میں میرے پاس لفظ نہیں ہے لیکن نا پتری ہوئی، وہ اتنا دماغ خراب ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری زندگی کی قسم وہ تو اتنے زیادہ نشے میں آ گئے تھے اور اتنے متکبر ہو گئے تھے تو بالکل سکرتہم، نشے میں آئے ہوئے تھے، پاگل ہوئے پڑے تھے. تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ بل اتیناک بالحق، ہم حق لے کر آئے ہیں آج. یعنی وہ ان کو جس چیز کی طلب تھی نا، جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل جائیں اور جس کو دیکھ کر واقعتاً یہ مان جائے. تو حق کیا ہوتا ہے؟ جس کو مان کر جو ہے نا آدمی ایمان لے کر آئے. تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے حق؟ مسلمانوں کے لیے حق کیا ہے؟ رسالت ہے. کافروں کے لیے حق کیا ہے؟ عذاب. یعنی مانیں گے تو وہ بھی نا، مانیں گے تو وہ بھی. تو کافروں کے لیے حق کیا ہے؟ عذاب. یعنی عذاب سے کم کسی حق پر یہ مان کر دینے والے نہیں ہیں. اور قربان جائیں مومن کے نصیب پہ کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ رسالتوں کے بولے ہوئے الفاظ، باتیں، بیانات جو ہیں وہی کافی ہیں جس کی بنیاد پر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے تو صحیح، لیکن جب آئیں گے تو پھر وہ سارا فیصلہ ہی سرے سے نمٹا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں سوچ لوں، میں توبہ کر لوں، میں وہ کر لوں. وہ تو پھر معاملہ ختم ہی کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. اس سے پہلے البتہ رسول خالص بشری روپ کے اندر ہی اس جہان میں آتے ہیں، اور نصیب والوں کو رسولوں کا بشری صورت میں آنا بالکل کفایت کر جاتا ہے. اس سے متصل مقام جو ہے وہ اس قرآن مجید کی ایک خاص حیثیت، انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ ذکر نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے برعکس ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جانا، یہ ایک ایسی زبردست بات ہے کہ دین اسلام اس وجہ سے بہت زیادہ اویلیبل اور دستیاب حالت میں انسانوں کو ملتا رہا ہے. اس کا ذریعہ کیا بنا بھلا؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کی حفاظت تو ہم ہی کریں گے. اچھا، قیامت تک کے لیے قرآن محفوظ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ دلائل نبوت ایک باقاعدہ علم میں سے ایک علوم میں سے ایک علم ہے. دلائل نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو باتیں کہی ہیں ان کا پورا ہونا نبوت کے حق ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید نے ایک پیش گوئی کی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا. اچھا، دنیا کے جتنا کوئی لائبریری سائنس ہے، لائبریری سائنس پورا ایک علم ہے، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں. اچھا، لائبریری سائنس جتنی ہے وہ آ کر قرآن مجید کے 14 سال سے محفوظ ہونے کو جانچے. اور اللہ کا شکر ہے دنیا کا کوئی انصاف پسند جو ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکے گا کہ جیسے قرآن مجید اترا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پڑھا گیا تھا ویسے کہ ویسے یہ محفوظ ہے. اچھا، تو محفوظ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کا ذریعہ کیا بنا ہے؟ اس کا ذریعہ بہرحال اہل ایمان بنے. ایسا ہی ہے، یعنی یہ جو سینوں کے اندر محفوظ ہو قرآن مجید، اوراق کے اندر اور مصاحف کے اندر بھی بالکل ضبط کے ساتھ محفوظ ہوا ہے. البتہ قرآن مجید کے حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے سینے بنے. سینے جو ہیں وہ
قرۂ ارض کا کوئی شہر تو کیا کوئی قصبہ کوئی گاؤں نہیں ہوگا یا شاید کوئی محلہ نہ ہو جس کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ نہ ہو قرآن مجید کا. اور یہ ہے نا قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے. دیکھیں یہ معجزے وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو بیدار لوگ ہوتے ہیں نا معجزے ان کو فائدہ دیتے ہیں. یہ اس وقت آپ ایک معجزے کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ روئے زمین کے ہر محلے کی ہر مسجد کے اندر یہ قرآن مجید عن غیب زبانی سینے میں پڑا ہوا نکل کر اپنا آپ سنا رہا ہے. پورے جہان میں ایک گونج ہے اس وقت قرآن مجید کی، ایک گونج ہے اس جہان میں بالکل حفظ سے. اور ایک حافظ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے کوئی ایک زیر زبر کی بھی بعض اوقات غلطی ہوتی ہے تو 10 بندے پیچھے سے بولنے اور بتانے والے ہوتے ہیں. اللہ کی حجت روئے زمین پر. تو اس سے آپ کا ایک وصول پڑتا ہے اور ڈھیروں آپ شکر کرتے ہیں کہ خدایا مطلب کیا میری قسمت تھی کہ میں تیرا کلام اپنے کانوں سے سن لوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ تراویح جس کو آپ کہتے ہیں، جس کا آپ زندہ مشاہدہ کرتے ہیں ہر رمضان اور ان دنوں میں آپ کر رہے ہیں. اس سے اگلا مقام جو ہے وہ چوتھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اس سے پہلے بھی اے نبی ہم نے رسالتیں بھیجی ہیں پہلوں کے بھی بہت سارے گروہوں اور جماعتوں کے اندر. فی شعل وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کا ٹھٹھا اور مذاق ہوا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. تو ہم نے جو ہے نا ان کو پھر ہم ہلاک کرتے رہے اس استہزاء کی وجہ سے. اچھا یہاں پر جو ایک بات کہ نبی جو ہے آپ اس کے مضامین دیکھیں جو وہ لے کر آئے، اس میں کوئی ہنسنے والی بات ہے، کوئی مذاق والی بات ہے. یعنی اس جہان کی سب سے برگزیدہ حقیقتیں اس کے مضامین ہوتے ہیں. اچھا فلسفیوں کی جہاں بس ہوتی ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی حرف آخر نہیں کہا جا سکتا، نبی آ کر وہ حرف آخر بتاتا ہے. اچھا کسی وجہ سے آپ کو نہیں بھی ماننا تو بھی اس کے ٹھٹھے اور اس کے مذاق کی کیا ٹوک ہے. لیکن کوئی روئے زمین پر تاریخ میں ہمیشہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ نبیوں کا مذاق ہی ہوتا رہا ہے. یہاں پر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ جو ایک بات کی ہے کہ وقت کے نبی کا مذاق ہوتا ہے اور اس کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت دنیا کے جتنے سفہا ہیں وہ کس نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اس وقت اس جہان میں نہیں اڑایا جا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا. واحد نبی جس کے خاکے بنائے جاتے ہیں، واحد نبی جس پر چوٹیں کی جاتی ہیں، واحد نبی جس کی کردار کشی کے لیے باقاعدہ موویز اور فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بلا شبہ ان کے برباد ہونے کا سامان تو ہے ہی اور مالک کو ناراض کرنے کی بات تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر بھی وقت کے نبی ہونے کی ایک دلیل موجود ہے. بھئی کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ یہ وقت کا نبی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، وہ سارے وقت کے نبی تھے. لیکن اس وقت کا نبی محمد ہے اور دنیا کے جتنے اوباش اور صفحاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا مذاق جو ہے وہ اڑاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ اس وقت خالق کائنات کی نمائندگی کرنے والا ان کی طرف کون ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ ان پر یہ حجت ہے ہمارے دین کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پانچواں مقام ہے یہ اس سورت کا چوتھا رکوع، ان المتقین فی جنات وعیون. متقی جو ہیں وہ باغات کے اندر بیٹھے ہیں، آخرت کا منظر ہے، باغات کے اندر براجمان ہیں، وعیون اور چشموں کے اندر، چشمے بہہ رہے ہیں ان کے ارد گرد. ادخلوها بسلام آمنین.
اس میں داخل ہو جاؤ، بہت سلامتی کے ساتھ سارے دکھ غم پریشانیاں کو تھوڑے ہوتے ہیں، ایک خوف ہی نے مار دیا ہوتا ہے مومن کو، خدایا وہ لمحہ جب میں نے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے تو مطلب وہ بوجھ ٹل گیا، ادخلوها بالسلام، پاس ہو گئے ہو، کامیاب ہو گئے ہو، مزے سے داخل ہو، آمینین، اور بے خوف ہو کر آمین، بے خوف ہو کر کہتے ہیں کہ جنت کی بے شمار نعمتیں، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بے خوف، بلکہ حق یہ ہے، اور اس پہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کسی بندے پر دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا، دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ جو آج ڈر گیا کل اس کو نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے، اور جو آج بے خوف ہوا کل وہ بے خوف نہیں ہوگا۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ دو خوف نہیں، کہ یہاں بھی ڈرا تو وہاں بھی ڈرا بھی، اگر مطلب یہاں نہیں ڈرا تو وہاں ڈرنا ہے، اور اگر یہاں ڈر گیا تو وہاں نہیں ڈرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آمینین جو ہے اچھا، اس میں پھر جو جنت کی ایک اور نعمت، سبحان اللہ، اور یہ نعمت خاص اسی مقام پر آئی ہے، باقی یہ تو قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر یہ مضمون آیا ہی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ۔ اچھا، ان کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کچھ جو ہے نا وہ کوئی غصہ، کوئی ناراضی جو ہے، خفگی، وہ آ جاتی رہی۔ اب یہ انسان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فرشتے ہوں تو ایک دوسرے کے لیے بسا اوقات آ جاتا ہے، مطلب آپ کوشش کرتے ہیں پوری، پھر بھی گھر میں رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دلوں کے اندر آ جاتا ہے، مسجدوں کے اندر اور جماعتوں کے اندر وغیرہ وغیرہ، بہت سارا کچھ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ نعمت کے طور پر اللہ ذکر کر رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جتنا ان کے آپس کا کوئی کینہ تھا، یا کوئی غصہ، یا کوئی بغض تھا، یا کوئی نفرتیں، کدورتیں تھیں بیٹھی ہوئی، وہ ساری ہم کھینچ کے نکال لیں گے۔ نزع، یہ روح کے کو نکالنے کے لیے بھی نزع کا لفظ بولا جاتا ہے، بالکل کھینچ کے ہم نکال دیں گے۔ اخواناً، وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابل، آمنے سامنے۔ تو بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہنستا ہے، خندہ فرماتا ہے اپنے دو بندوں پر۔ تو ان کا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہے جہاد میں یہ آمنے سامنے ہوئے، ایک ان میں سے کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ تو مومن اللہ کے لیے میدان میں اترا، کافر اپنے کفر کے لیے اترا۔ تو کافر نے اس مسلمان کو شہید کر دیا، اور شہید ہوں کافر کے ہاتھوں، اسلام کی خاطر شہادت پائی ہے، تو انشاءاللہ یہ جنت میں چلا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ جو کافر تھا اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ دین اسلام پر آیا اور مرا، تو وہ جنت میں چلا گیا۔ اس نے دنیا میں اس کو قتل کیا تھا، جنت میں دونوں خوشگپیوں میں مصروف ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت جو ہے وہ خندہ فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سورۃ حجر تھی ہماری۔ سورۃ نحل سے چند مقامات ہم لیتے ہیں۔ ایک تو یہ عورتوں کو، بیٹیوں کو دیکھنے کا جو ایک رویہ اہل جاہلیت کا قرآن مجید میں نے یہاں پر باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور اچھا اس کا اسلوب تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے سے لے کر آئے اللہ رب العزت کلام کو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ، وہ پاک ہے، اچھا ان کے لیے وہ جو یہ خود جس کی تمنا کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی، مبارک دی جاتی تھی کہ تیری بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا اور پورا دن ایسا رہتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ مشکل سے اپنے گھونٹ نگلتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ اپنی ساری قوم سے چھپتا پھرتا تھا، میری بیٹی ہوئی ہے،
مطلب ذرا تصور کریں، یہ جو عورت ہے نا، عورت کے حقوق، مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احسان مند ہے یہ عورت، اگر یہ اس کو تھوڑا سا ادراک ہو جائے. یہ عورت اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مجید کی، اس کا سر اونچا کیا تھا اس نے. یہ توارا من القوم، یہ چھپتا پھرتا تھا، منہ نہیں دکھا سکتا تھا اپنی قوم کو. ہوا کیا ہے، اس کی بیٹی ہوئی ہے من سوء ما بشر بہ، اس وہ بدنامی سے کہ اس کو آج جو خبر سنائی گئی ہے. ایمسکہ علی ہون، اچھا اگر نکلنا ہی ہے قوم کے سامنے تو کیا یہ اپنے سر کو جو ہے وہ ذلت کے ساتھ اٹھا کر پھرے، ام یدسہ فی التراب، یا اپنے سر کو مٹی کے اندر رول دے. الا ساء ما یحکمون، دیکھو کیسا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، پھر ان کو اچھی جگہ بیاہ دے، وہ پکی بات ہے کہ وہ جنتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجلس میں ایک صحابی اٹھا اور اس نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں، ہو سکتا ہے اس کی 3 نہ ہوں، 2 ہوں، تو 2 ہوں تو وہ بھی جنتی ہے. پھر ایک صحابی اٹھا کہ اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی ہو، کہا کہ وہ بھی جنتی ہے. یعنی یہ جو ہے بیٹی جنت لے کر جاتی ہے انسان کو. اچھا بیٹوں کے بارے میں اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اب وہ جو ہے نا وہ ایکوالٹی ہے، وہ کوئی چیز اللہ نے بیٹی کے لیے فرما دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے فرما دی، بندے کے لیے نہیں فرمائی. کوئی شے بندے کے لیے فرما دی، عورت کے لیے نہیں فرمائی. اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور حق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ بن دیکھے ایمان لائے اور یہ شرط نہ رکھے کہ پہلے میرے ہاں پاس ہو نبی کی کوئی بات تو پھر میں مان بھی لوں گا. یہ ایک بڑی خلقت ہے ایسی. آج اس کی عقلی توجہ کریں، بھاڑ میں گئی عقلی، سبحان اللہ، عقلی توجہ مجھے جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ میرے دل کو لگے بات. تیرے دل کو کیسے لگے گی بات؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کافی نہیں ہے، ایمان نہیں لے کر آیا. تو مطلب یعنی ایمان بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی بھی ہیں، لیکن ایمان کی سطح پر نہیں ماننی. اس کو عقل کی کسوٹی پر لے کر آنا ہے، عقل سے اس کو پاس کروانا ہے اور پھر اس کو ماننا ہے. یعنی ماننا بھی تو اس کو کسی فلسفی کی بات کی طرح، یہ تو فلسفیوں کے لیے کہا جاتا ہے یار تو ثابت کر میرے لیے، مجھے قائل کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قائل کریں گے کیا؟ آپ کو پیدا کرنے والا فرمائے گا بس، یعنی قائل کرے گا وہ آپ کو. تو یہ ایک رویہ جو ہے نا، اور بہت سارے ماشاء اللہ اللہ معاف کرے دینداروں کے اندر بھی یہ ہے کہ چیزوں کی، ہر چیز کی عقلی توجہ جو ہے وہ کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عقل کو بھی کمال انداز میں اس کی تشفی کرواتی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان ہی ہو. اچھا اسی سے متصل اللہ رب العزت فرمایا کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، نبی قسم ہے اللہ کی، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہے. لقد ارسلنا الی امم من قبلک، تو اس سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کی طرف رسالتیں بھیجی ہیں. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تب یوں ہوا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو بہت مزین کیا، ان کے اعمال کو بہت سجایا، ان کو بہت وہ اچھا لگا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو آج یوں ہو گیا ہے کہ شیطان ہی ان معاشروں کا سائیں ہے، شیطان ہی ان کا بڑا ہے. یہ مطلب ہے معاشروں کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک ثنویت بتائی ہے نا مقابلے پر آپس میں، یعنی 2 ہی ہیں، یا اللہ ہوتا ہے اپنی رسالتوں کے ذریعے سے معاشروں کے اندر مطاع معاشروں کا، اور معاشروں کا بڑا، معاشروں کا پیشوا، اور معاشروں کے اندر وہ حیثیت رکھنے والا کہ معاشرے کسی کی بات پہ چلتے ہوں، یا پھر شیطان ہوتا ہے. اچھا وہ جو ہے نا یہ وہ باقی کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے، کہا کہ وہ جتنا ہے انبیاء کے ساتھ متصادم باتوں کو عقول کے اندر وحی کرنے والے، بٹھانے والے، وسوسوں کی صورت میں، نظریات کی صورت میں، خیالات کی صورت میں شیاطین ہوتے ہیں. تو معاشروں کا بڑا جو ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو معاشروں کا ولی جو ہے، معاشروں کا بڑا، معاشروں کا کارساز، معاشروں کا سائیں شیطان بنا ہوا ہے. تو یہاں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں
کہ اس وقت جو ہے وہ نظریات سے لے کر، تہذیب سے لے کر، عقائد سے لے کر سماجیات تک کون کون سی چیز ہے ایسی کہ جس میں شیطان بڑھانا ہو آپ کا معاشرے کا. تو اس وجہ سے معاشروں کو شیطان کے چنگل سے رہا کروانا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور مجاہدہ ہے جو وقت کے داعیوں کا منتظر ہے. 8واں مقام جو ہے وہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. قیامت کا ایک منظر ہے. دیکھیے اب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ قیامت میں ایسے لگتا ہے کہ میں قیامت میں ہی کہہ رہ گیا ہوں. آخرت ہی کے اندر اتنا زیادہ قرآن مجید دہراتا ہے اس سبق کو. تو بہت ہوتا ہے کہ جب آپ نماز میں جاتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اپنی اس دنیا سے نکل ہی جاتے ہیں اور وہاں پھر کے آتے ہیں اور وہاں کے مناظر کو جو ہے نا، تو یہ ہے کہ وَمَنْ بَعْثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر ایک امت سے ایک گواہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو بولنے تک چپ خاموش ہو جائے، اس کو بولنے دو. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ ہر امت کا جو شہید ہے، جو گواہ ہے، وہ اس کا رسول ہی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ بول رہا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ اس جہان کے اندر اس کی امت نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، جن کی طرف وہ بھیجا گیا تھا ان کا کیا رویہ رہا ہے. اچھا، تم لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو بولنے چپ رہو، تم خاموش رہو، یہ بولے گا اور یہ تمہارے کرتوت بتائے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو یہ کہے کہ چلیں کچھ ڈانٹ دی ہے. مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ بری سے بری صورتحال میں بندہ کہتا ہے چلیں کچھ جھاڑ پڑ جائے گی، کچھ ڈانٹ پڑ جائے گی، کچھ سرزنش ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اچھا، جب عذاب کو انہوں نے دیکھ ہی لیا تو ان کو صاف نظر آ گیا ہے کہ اس عذاب میں تو کوئی کمی بھی ممکن نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ دیکھ لیا ہے تو کاش کہ صرف ایک بار واپس جا کر تیار ہونے کا موقع مل جائے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، یہ مہلت ملنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اچھا، خدا کا جو ہے وہ خوف اور خدا کا روب اور دبدبہ قیامت کے اس میں تو آ رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ. اچھا، اب دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے ہمسر کھڑے کیے ہوئے تھے، یعنی مومن کا تن بدن میں آگ لگتی ہے اللہ کے ہمسروں کو اس جہان میں، جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو، اللہ کی جو کوئی حیثیت ہے، جو مقام ہے، اس کے دعوے داروں کو دیکھ کر مومن کا جو تن بدن میں آگ لگتی ہے. وہ تو مطلب وہ جو ہے وہ اب غلام اپنے مالک کے مقابلے پر کسی مالک کو برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ وفادار ہو. تو یہ جو ہیں اللہ کے جو وفادار ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہونے والوں کو کیسے برداشت کریں. تو وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، قیامت کا منظر جیسے ہی دنیا میں جو شرک کرتے رہے تھے اور اللہ کے ہمسر کھڑے کرتے رہے تھے، جیسے ہی ان کو نظر آئے کہ ہمارا وہ بزرگ، وہ کرنے والا، وہ بڑا مطلب ہے جس کو وہ مل گیا، تو ظاہر ہے اذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، خدایا یہ تھے وہ جن کو ہم پوچھتے رہے تھے، ہمارے یہ شریک تھے. الذين كنا ندعو من دونك، جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے رہے تھے، تجھے چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے رہے تھے. شرکاء الذین کنا فالقوا الیہم القول، وہ ان کو کہ ان کی بات ہی کو ان کی طرف پلٹ دیں گے. انکم لکاذبون، جھوٹ بولتے ہو، مطلب بکواس کرتے ہو، خبردار جو ہمارا نام لیا تو. اتنا زیادہ وہ بری اور بیزار ہو جائیں گے. تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں کتنا سکون ہوتا ہے اس کو اپنے آگے سجدہ کروا کے، کتنا سکون ہوتا ہے اس کو اپنا قانون چلا کے. کبھی آپ کہیں کہ اللہ ہے کوئی مالک الملک جس نے قوانین اتارے، کیسے جی ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، اور یہ سارا کچھ، یہ دھرتی کے مالک بنے ہوئے. اور وہاں یہ سننا گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی ان کو کہے کہ یا اللہ یہ ہمارے شریک تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ ساری کی ساری اپنی جو سپر ہے، سرنڈر جو ہے اللہ رب العزت کے آگے
ڈال دیں گے. وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ النَّسِيرِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. دنیا میں جتنا ان کا تنتنا تھا، جتنی ان کی جبروت تھی، جتنا ان کا جھوٹ تھا، جتنے ان کی وہ پریزنٹیشن تھی، جو ان کے ڈسکورس سے جھوٹے گڑے ہوئے توحید کے مقابلے پر اور رسالت کے بیان کیے ہوئے مضمون کے مقابلے پر، یفترون، جو کچھ جھوٹ تھا سارا کچھ ان سے یوں بھاگ جائے گا کہ ان کو نظر تک نہیں آئے گا. تو یہ ہے وہ مقام کہ جب سچے خدا کو پوجنے والے مزے کریں گے اور ان کا وہ صحیح معبود کو مانتے اور پوجتے تھے، جس کو دنیا میں ماننا بہت مشکل ہوا پڑا. دنیا ساری ان پہ ہنسی تھی، وہ اتنا مشکل ہو گیا تھا اس اسلام کو ماننا. تو آج جب موقع ہے کہ جھوٹے خدا یوں بیزار ہو رہے ہیں اور اپنی جانیں چھڑا رہے ہیں، تو سچے خدا کو جنہوں نے مانا تھا وہ اپنی کتنی بڑی مراد اس دن پا کر رہیں گے. نواں مقام جو ہے یہ بھی سورۃ نحل سے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک شہر کی، کانت آمنہ، وہ بہت زیادہ امن سے تھی. یہ امن کا مطلب یہ سیکیورٹی، مطمئنتاً اور بہت زیادہ مطمئن تھی. آمن ہوتا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے آپ بے خوف ہوں، آپ کو کوئی فکر پریشانی نہ ہو، مستقبل کے حوالے سے آمنہ. مطمئنہ، جو کچھ موجود ہے اور حاصل ہے اور دستیاب ہے اس کے حوالے سے آپ کو بالکل کوئی فکر اور پریشانی نہیں. آمنہ مطمئنہ. یأتیہا رزقہا رغداً، ان کو وافر رزق آتا تھا ہر طرف سے، من کل مکان، ہر جانب سے رزق جو ہے وہ آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، تو یوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھا دیا لباس بھوک کا، والخوف اور خوف کا. جوع اور خوف، بھوک اور خوف. یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ جی امن و امان کا مسئلہ. خوف سے مراد مطلب یہاں پر وہ آخرت والا خوف تو نہیں ہے، یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے یہی جو سیکیورٹی کا مسئلہ. آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ اور سورۃ لیلا کے قریش میں جو ہے نا، اقامہم من جوع و آمنہم من خوف، دو عذاب ہوتے ہیں معاشروں پر، ایک بھوک اور ایک امن و امان کا مسئلہ. لوگوں کی جانیں ہی سلامت اور محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے پر دو اللہ کی پروٹیکشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو جو ہے نا وہ سہارے ہوتے ہیں ان کو دیے ہوئے. وہ ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ وافر رزق دے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو امن و امان سے ہمکنار رکھیں. تو یہ دو نعمتیں ہیں اور وہ دو عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا وافر طور پر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا بھوک اور خوف کا یہ پہناوا پہنایا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ہوا یہ تھا کہ ان کی طرف ایک رسول آیا تھا، فَكَذَّبُوهُ، تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا عذاب اس جہان میں اتنا ہی ہوتا ہے اس آیت کے روح سے کہ آپ بھوک 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 کرتے رہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ 14 صدیوں تک، چلیں 14 کے پیچھے استعمال کی 1 صدی 1.5 صدی آئی ہے، کوئی 12-13 صدیوں تک ہم وافر کھاتے تھے، ہم بہت آرام سے رہتے تھے. یہ ہندوستان میں مطلب یہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بچیاں ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ زمین لرز رہی ہے ان کے نیچے سے. اچھا، اور ہماری اپنی صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ وہ اچھی نہیں ہے. یہ ہمیں پہلی بار پتہ چلا. آپ ذرا تصور کریں، اتنی صدیوں تک ہمیں محسوس تک نہیں ہوا کہ ہندوستان میں مسلمان تھوڑے ہیں. محسوس ہوا تھا؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ تھوڑے ہیں؟ یہ پچھلی صدی میں. وہ جی ہندو اکثریت کھا جائے گی، مار جائے گی، کسی نے کہا یوں کرو، کسی نے کہا یوں کرو. ہندو اکثریت آپ نے پاکستان بنا لیا تو پورے مسلمانوں کی تو جان پھر بھی نہیں چھوٹی. مسلمان تو آدھے جو ہیں برصغیر کے آدھے مسلمان تو اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں. خوف، ذلت، جوتے، ڈر، اور کوئی ان سے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہے. ہوا کیا؟
یہ کیوں ایسا ہوا کہ آپ کو تو ہندو نظر بھی نہیں آتا تھا، اتنی دیر تک پوری دنیا کے دریا آپ کے رخ پر بہتے تھے اور تمام جہان کا خراج آپ کے گھروں میں لایا جاتا تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ ہارون رشید خلیفہ جو ہے وہ اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا کوئی فضا کا موسم کا مزہ لے رہا تھا، تو دیکھتا ہے کہ بادل کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ آ رہا ہے، کہنے لگا شاید بارش ہو۔ وہ ہوا چلی تو بادل کا ٹکڑا دوسری سے چلا گیا، کہنے لگا جا جہاں مرضی برس، تیرا خراج تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو پورا یعنی زمین جو ہے، زمین یوں اللہ نے ڈھیر کر دی تھی، مثلا اسپین سے لے کر چائنا تک کوئی دور دور تک کوئی خطرہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنی کتاب میں ہمیں بتا رکھا ہوا ہے، ہمیں سمجھا رکھا ہوا ہے۔ تو اپنی قوم کو اب یہ ہے کہ آگے دانشور آپ کے، انہوں نے کہا آپ کی تو اکانومی کی پالیسیاں ٹھیک نہیں، بھی 150 سال سے یہاں کے جو مولوی ہیں وہ تو آپ کو ایک معاشی پالیسیاں نہ بتا رہے ہیں نہ آپ ان سے سن رہے ہیں۔ جو تم نے تجربے کیے ہیں تم نے کیے ہیں، دینداروں نے تو نہیں کیے ہیں، جو کیے ہیں تم نے ہی کیے ہیں۔ ایک آیا اس نے بیڑا غرق کیا، پھر دوسرے نے کہا نہیں یہ ایک اور اسکیم ہوتی ہے، اللہ سے مسلسل دور ہوتے گئے۔ اور آج یہ ہے کہ پوری دنیا دین چلے، کاش کے ہوتا کہ اچھا یہ دین میں اتنی بھوک ہے، اتنا افلاس ہے اور اتنی تنگی ہے اور اتنی مصیبت ہے، زندگی جیرن ہے، چلے دین تو ہے اپنے پاس، دین تو ہے اپنے پاس۔ اچھا یہ ہے کیونکہ شروع میں جب اسلام اٹھا تھا صحابہ نے چیتھڑے پہن کر یہ دین قائم کیا تھا، گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ ایک قوم کو اٹھا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اور باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم دیکھنا اگر تیری زندگی جو ہے نا وہ دراز رہی، ان قریب ایک آدمی جو ہے وہ اپنا پوری ہتھیلی بھری ہوئی جو ہے نا سونے کی سکوں کی صبح سے لے کر نکلے گا اور سارا دن کہتا پھرے گا ہے کوئی صدقہ لینے والا، کوئی صدقہ لینے والا رہے گا نہیں، عدی تو دیکھے گا۔ تو یعنی کوئی امید تو تھی نا، یعنی اس وقت مدینے میں صحابہ کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تھے، ان کا مورال کتنا بلند تھا، نظر کتنی دور تک دیکھتی تھی اور حوصلے کتنے جوان تھے۔ کوئی امید تو تھی بھائی، امید ہے ویسے آپ بتائیے، کوئی امید ہے؟ امید بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے در پہ واپس آنا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی کھونٹا ہے جس پہ ہم ہوتے ہیں، اپنے مالک کے کھونٹے پہ، تو وہ پھر ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پھر دنیا کا کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم شیر ہوتے ہیں، ظلم ہم اللہ کا شکر ہے تب بھی نہیں کرتے، ظلم ہم تب بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم شیر ہوتے ہیں، ہم اپنی کھاتے ہیں اور ہمارا مالک ہم کو وافر جو ہے وہ دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت اور آبرو کے ساتھ رکھتا ہے، اور آخرت میں جو اس نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی کمال کے۔ آخری مقام اس میں ہے کہ ادعو الی، سورۃ النحل ختم ہوتی ہے یہاں پہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی فہمائش کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں سمجھا کر، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ بھی کر لیا کرو، مناظرہ بھی کر لیا کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا، شائستہ اور اعلیٰ ہے۔ اچھا، تو دین کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے یہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک حکمت، دانائی، یہ بے وقوفوں کا کام نہیں ہے جو کام کو سنوارنے کی بجائے زیادہ بگاڑیں، اور موعظہ حسنہ، اعلیٰ سے اعلیٰ پریزنٹیشن جو ہے وہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اور یہاں اس حوالے سے ہم آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر دور کے جو مینز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں ان کو اختیار کر کے موعظہ حسنہ جو ہے نا وہ تیار کی جاتی ہے۔ تو ایک ڈسکورس ہوتا ہے آپ کا ہر دور کے لیے، وہ آپ نے بہت اچھا، مؤثر، فائدہ مند اور ریلیونٹ بنانا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت اچھا ڈسکورس ہم اپنے وقت کے فتنوں کے حوالے سے اور اپنے وقت کے چیلنجز کے حوالے سے ڈسکورس بھی نہیں دے سکے ہیں۔ ہم میں سے کئی سارے لوگ 400 500 سال پرانے زمانوں کے اندر کھبے ہوئے ہیں اور اسے نکل کر اپنے دور میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اچھا، تو ڈسکورس بھی ہم نہیں دے سکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ بھی جو وقت کے ہیں وہ بہت سارے شاید ہم اختیار نہیں کر سکیں. تو موعظہ حسنہ جو ہے یہ ذریعہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے دین کو قلوب کے اندر جاگزیں کروانے کے لیے، اور اسلام کا حسن جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور آخر میں یہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ جدال کرنا اور باقاعدہ ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی دین اسلام کو کھڑا کرنے اور غالب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن ہم نے جو کمال کیا ہے اس آخری حوالے سے، ہم نے کہا کہ مناظرے ہوتے تو ہیں دین میں لیکن وہ ہمارے آپس میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا حق اور باطل کے سارے مارگ کے انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑیں گے، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ لڑیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ ہم آج بھی اللہ کا شکر ہے ہم نکمے نہیں. ہم یوں تھوڑی کہ دین کے لیے کچھ کرتے ہی نہ، بہت کچھ کرتے ہیں دین کے لیے. ہم تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور کافر بڑے مزے سے، شاید کوئی ہو جو کافروں کے ساتھ، منکروں کے ساتھ، اس دین کے کی بنیادیں ڈھانے والے اس وقت ہمارے ہاں منافقین ہیں مختلف لیبلز کے ساتھ، ان کو جو ہے نا چیلنج تک دے رہا ہو، ان کو چیلنج بھی شاید دینے والے نہ ہوں. یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں کے اندر شاید اس وقت الحاد دنا رہا ہو، اور ہم جو ہیں اس کو چیلنج بھی نہ کر پانے والے ہوں، کیونکہ ہم اور بہت سارے چیلنجز جو ہیں نا وہ اپنے جو ہے نا وہ خامخواہ کے بنائے ہوئے توہماتی وہ ہم نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کو کر کے ہم سمجھنے کے ہم اچیومنٹ کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.